بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز عصر کے بعد 30 بار قرآن پاک کی آیت پڑھیں۔ ہر انسان آپ کی بات مانے گا، ساری دنیا آپ کی عزت کرے گی۔ نماز عصر کے بعد 30 بار قرآن پاک کی آیت پڑھیں۔ ہر انسان آپ کی بات مانے گا، ساری دنیا آپ کی عزت کرے گی۔ اگر کوئی شخص اس وظیفہ کو بلا ناغہ کرتا ہے، اسے ایمان اور یقین حاصل ہوگا اور نفس کی پاکیزگی کا احساس بھی ہوگا۔ اس وظیفے کی اجازت ہر خاص و عام کو ہے۔ آپ نے بعد نماز عصر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ عصر سے فارغ ہو کر اس آیت مبارکہ کو 30 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہے: لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ سورہ نور آیت نمبر 38۔ اس کا ترجمہ اس طرح: تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عمل کا اچھا بدلہ دے اور انہیں اپنے فضل سے اور بھی دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا ضرور کھلا دیں۔ وظیفہ ختم کرنے کے بعد دعا کا اہتمام کریں، اور اسی ترتیب سے اس وظیفے کو 21 دن کرنا ہے۔ آپ کی ہر جائز حاجت لازمی پوری ہوگی۔ جادو کے توڑ کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے۔ شیطانی جادو کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطانی جادو ہی ہوتا ہے جو انسان کو نماز کے قریب نہیں جانے دیتا۔ یہ شیطانی جادو ہی ہے جو نیکیوں سے دور رکھتا ہے اور آنکھوں میں پردے ڈال دیتا ہے۔ یہ شیطانی جادو ہی ہوتا ہے کہ انسان کا دل گناہوں میں مچلتا ہے، نافرمانی میں مچلتا ہے۔ اس وجہ سے ہی اچھے دوست اچھے نہیں لگتے۔ اس گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ شیطانی جادو ہو، نفس ہو، شیطان کا جادو ہو، ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ جب سارے کام رحمت سے ہوتے ہیں تو اس رحمان نے اپنی رحمت کو اپنا نام رحمان میں ڈال دیا ہے۔ جب بندہ یہ رحمان یا رحمان کہتا ہے تو ایک پل میں اس کی رحمت لفظ رحمان کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ آج آزمودہ وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں جتنا پرانا جادو ہو، عصر کی نماز کے بعد اللہ کا اسم مبارک یا رحمان 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، جادو ختم ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو سچے دل اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر کرنا ہے۔ جادو کی بیماری میں ہو تو اس کا علاج جادو میں نہ کریں، کیونکہ شر برائی کے ساتھ ختم نہیں ہوتا اور نہ کفر کے ساتھ ختم ہوتا ہے، بلکہ شر اور برائی خیر اور بھلائی سے ختم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو سے خاتمے کے لیے منتر وغیرہ پڑھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شیطانی عمل قرار دیا۔ جادو شیطانوں کی عبادت ہے۔ جادوگر اس وقت تک جادو نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو سیکھ سکتا ہے جب تک ان کی عبادت نہ کرے، شیطانوں کی خدمت نہ کر لے۔ اس کے بعد وہ اشیاء سکھاتے ہیں جس سے جادو ہوتا ہے۔ جادو کیے گئے شخص کا علاج قرأت قرآن، شرعی تعویذات اور جائز دواؤں کے ساتھ ہی کیا جائے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ جس نے معلوم کر لیا اسے علم ہو گیا، اور جو اس سے جاہل رہا وہ اس سے جاہل رہا۔ جادو کے شرعی علاج میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا علاج قرآن پڑھ کر کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں جادو ٹونوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔